بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. سبق میں ہم سورۃ الفاتح کی ہم نے آیت پڑھی تھی، مالک یوم الدین، اور اس کا اجوا کیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک ابھی ہم آگے چل کے پڑھ لیں گے، اس کو کھولیں گے آگے چل کے. ابھی فی الحال اتنا ہی کہ یہ اس کا مطلب ہے تیری ہے. نعبد یہ فعل ہے اور اس کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس کا روٹ لیٹر ہے عبد، یعنی عین با اور دال. وا حرف عطف ہے، ایاک اور تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، اور اس کا روٹ لیٹر ہے اوانا. اوانا اس کا لیٹر ہے، لیکن آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ اوانا سے نستعین کیسے بنا. ٹھیک ہے، فی الحال اتنا ہی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دنیاوی کاموں میں کتنی جگہ پر سر جھکاتے ہیں، کتنے لوگوں سے مدد کی امید رکھتے ہیں، کتنا لوگوں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب ہم اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سارے بت توڑ دیے، ہم کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ عبادت میں ہم کسی کو اپنا الہ مانتے ہیں، کسی کو اپنا خدا مانتے ہیں. اور جب ہم اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا پالنے والا مانتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات ہمارے لیے پیدا کی، تمام کائنات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی، یہاں تک کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے. تو یہ ان کی علم کی فضیلت کی بنا پر جب ہمیں علم حاصل ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اس کے رحم سے زیادہ کسی چیز میں تسلسل، کسی اور کے رحم میں تسلسل نہیں ہے. جب ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تو پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے آگے جھکتے ہیں، تیری. اور عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عبد عربی میں کہتے ہیں جیسے غلام کو، اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آقا کی نافرمانی نہیں کرتا. ہم حضرت بلال کا قصہ سنتے ہیں کہ ان کو شدید بخار ہوتا تھا، وہ تکلیف میں ہوتے تھے، مگر ان کا مالک ان سے مستقل کام لیتا تھا اور ان کو آرام کا ایک موقع میسر نہیں آتا تھا. شدید بیماری میں بھی وہ کام کرتے تھے کیونکہ مالک کا حکم تھا اور وہ ٹال نہیں سکتے تھے. تو ہم اپنے مالک کا کتنا حکم مانتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا چاہیے. ہم اپنے مالک کو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارا مالک ہم سے کہتا ہے فجر میں اٹھ کر نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں یا سوتے رہ جاتے ہیں؟ ہم کس طرح عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ کیا ہم عبادت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم عبادت کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کر نہیں سکتے، لیکن ہمیں عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اگلا جملہ ہم کہتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہم مدد کے لیے دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہیں؟ پھر ہم مدد کے لیے اوروں کو کیوں پکارتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں سوائے اللہ کے، اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں. لیکن پکارنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس کو دل سے پکاریں، اس کو ہم یہ سمجھ کے پکاریں کہ ہمارے بہت قریب ہے، ہم اس کو یہ سمجھ کے پکاریں کہ وہ ہم سے بہت نزدیک ہے، وہ ہمارا مہربان اللہ ہے، وہ ہم پر بہت مہربان ہے، اس کی رحمت میں ایک تسلسل ہے، وہ روز جزا کا مالک بھی ہے. پوری کائنات اس نے ہی بنائی ہے، تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پالن ہار ہے. تو پھر وہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ بعض اوقات کچھ دعائیں جو ہیں وہ
فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کچھ دعاؤں میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اور بعض اوقات کچھ دعائیں جو ہیں وہ آخرت کے لیے بچا کر رکھ دی جاتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اور جب اس کی جو دعائیں دنیا میں اس سے مانگی اور وہ قبول نہیں ہوئیں، اور ان کا اجر و ثواب وہاں دیکھے گا، تو وہ افسوس کرے گا ان دعاؤں پر جو قبول ہو گئیں، کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کیونکہ یہاں مجھے اتنا بڑا اجر مل رہا ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے، ہر حال میں اس کی مدد چاہیے، ہر حال میں اس کی مدد چاہیے، اور کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، کسی اور کی طرف نظر التفات نہیں ڈالنی چاہیے کہ یہ ہماری مدد کرے گا، کسی اور سے امید نہیں رکھنی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنی چاہیے۔ اور عادت بنائیے کہ ہر کام میں عبادت کی نیت ہوگی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ گھر بناتے ہیں اور کھڑکی بناتے ہیں، تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ اس کھڑکی سے ہمیں اذان کی آواز بھی آئے گی، ہوا تو آپ کو ملے گی، تو آپ کو نیت کا اجر ملے گا کہ آپ نے کھڑکی اس لیے بنائی کہ آپ کو اذان کی آواز آئے۔ تو اپنے آپ کو عادت ڈالیے کہ آپ ہر چیز میں عبادت کی نیت کریں گے، کسی کو اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو کھانے پہ بلائیں گے، تب بھی آپ یہ نیت کریں گے کہ میں جو ہوں اللہ کی رضا کے لیے ان کو اپنے گھر پہ کھانے کے لیے بلا رہا ہوں یا بلا رہی ہوں۔ تو اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی عادت ڈالیں، دعائیں سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کے لیے دعائیں سکھائی ہیں، اور احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غلامی کیجیے۔